اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب برات یہ رات وہ ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک عظیم رحمت اور مغفرت کا پیغام لے کر آئی۔ یہ رات ہے شب معراج کی، جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معجزاتی سفر کیا جو انسان کی سوچ سے بھی کہیں بلند تھا۔ اس رات میں وہ اللہ کی جانب ایک ایسا سفر طے کرنے والے تھے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج ہم بات کریں گے اس سفر کے بارے میں جو نہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا غماز تھا بلکہ ہم سب کے لیے ایک روشن رہنمائی بھی ہے۔ 27 رجب کی رات جو ہر سال دنیا بھر میں منائی جاتی ہے، وہ رات تھی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک ایسا معجزہ دیا گیا جس کی کوئی نظیر نہیں۔ ایک رات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے آسمانوں تک کا سفر کیا اور اللہ کے حضور ایک ایسی ملاقات کی جس سے انسانوں کی تقدیر اور ایمان کی حقیقت پر سے پردہ اٹھا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ معجزاتی سفر کیا تھا اور اس کا ہم سب پر کیا اثر ہے۔ یہ سفر جسے اسراء اور معراج کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک رات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم ترین معجزہ تھا۔ اس کا آغاز ہوا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا ایک جادوئی سواری جو براق کہلاتی تھی پر سوار کر کے روانہ کیا۔ یہ سفر شب کا تھا اور اس کا مقصد تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ دکھانا۔ اسراء کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا سفر کیا جو ایک جغرافیائی اور روحانی سفر تھا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی نشانیوں، عجیب و غریب منظر سے گزارا گیا۔ مسجد الاقصی پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء کرام کے ساتھ نماز پڑھی اور اللہ کی عظمت کا مشاہدہ کیا۔ اسراء کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ معراج تھا جو ایک آسمانی سفر تھا۔ اس سفر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دربار میں لے جایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تمام قدرتوں کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آسمانوں کا سفر شروع کیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے ملاقات کی اور اللہ کی قربت میں ایک ایسا احساس پایا جو کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کی روح سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عظمت اور قریبی مرتبے کا مشاہدہ ہوا، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس سفر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا جو اسلام کا 5واں رکن بننے والا تھا۔ معراج کا سب سے اہم حصہ وہ تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نماز کا تحفہ دیا گیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اللہ کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی نمازوں کی تعداد ابتدائی طور پر 50 تھی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشورہ کیا اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ تعداد کم ہو کر 5 رہ گئی۔ نماز کا تحفہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے، اس کی رضا کی طلب میں مصروف کرتا ہے اور اسے روحانیت میں گہرائی تک لے جاتا ہے۔
یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور نعمتیں ہمیشہ ہماری دعاؤں اور محنتوں کے مطابق ہی ملتی ہیں۔ اس سفر کے دوران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بے شمار مناظرات دیکھے، جہاں لوگ اللہ کی رضا اور عمل صالح کے بدلے جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ کے بھی کچھ حصے دکھائے گئے، جہاں گناہوں کی سزا پانے والے لوگ عذاب میں مبتلا تھے۔ یہ منظر ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جنت اور دوزخ دونوں کے مناظرات میں فرق اسی بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اعمال کی درستگی اور نیک زندگی گزارنا کتنا اہم ہے۔ اس معجزاتی سفر کا ایک اور اہم مقصد تھا اللہ کی قدرت اور انسانیت کے لیے اس کی ہدایت کا پیغام دینا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت کو قبول کرنا، اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کی عبادت کرنا ہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ سفر ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان اپنی روحانی زندگی میں جتنا بلند ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کی قربت حاصل کرے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ایک ایسی مثال ہے جسے انسانوں کے لیے ایک روشن راستہ سمجھا جا سکتا ہے۔ شب معراج کا سفر ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنی روحانیت پر بھرپور توجہ دیں۔ آج کے دور میں جب ہم دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز، روزہ اور اللہ کی رضا کی جستجو ہمیں وہ سکون دے سکتی ہے جو دنیا کی تمام خوشیوں سے بڑھ کر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کا معجزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان اور روحانیت انسان کی زندگی کا سب سے اہم جزو ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو اللہ ہماری زندگی کو بہتر بنا دے گا۔ شب معراج کی رات نہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک روحانی مقام تھی، بلکہ ہمارے لیے بھی یہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اس رات ہمیں اپنی دعاؤں میں اللہ کی مغفرت اور رحمت کی درخواست کرنی چاہیے، کیونکہ یہ رات اللہ کی خاص رحمت سے بری ہوئی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات کے ذریعے اللہ کی ہدایت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ہر وقت اپنے دل میں اللہ کی رضا کی جستجو رکھیں۔ شب معراج کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ شب معراج کی یہ رات ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس رات میں ہمیں اپنے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے مغفرت کی درخواست کرنی چاہیے۔ ہم سب کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے پر چلنا ہی انسان کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لہذا آئیے اس رات کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا عہد کریں اور اپنی روحانیت کو مزید بلند کریں۔ شب معراج کی مبارک رات آپ سب کو خوشی، سکون اور اللہ کی رحمت ملے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔